اب میں نے یقیناً جان لیا کہ خدا نے مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 12 باب 1 سے 11ویں آیات مقدسہ تک۔ انہی دنوں میں ہیرودیس بادشاہ نے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا تاکہ انہیں ستائے، اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے مار ڈالا۔ اور جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی ہے تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ عید فطیر کے دن تھے، اور پکڑ کر قید خانے میں ڈالا اور 4 سپاہیوں کے 4 پہروں کی نگہبانی میں رکھا، اس مقصد سے کہ عید فصح کے بعد اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بلا وقفہ خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سو رہا تھا، اور پہرے دار دروازے پر قید خانے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اور دیکھو، خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اور اس کوٹھری میں روشنی چمکی، اور اس نے پطرس کی پستی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ۔ تب زنجیریں اس کے ہاتھ سے گر پڑیں، اور فرشتے نے اس سے کہا کہ کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، اپنا چوغا پہن اور میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، مگر نہ جانا کہ یہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ میں رویا دیکھ رہا ہوں۔ تب وہ پہلے اور دوسرے پہرے میں سے نکل کر لوہے کے اس پھاٹک تک پہنچے جو شہر کی طرف ہے۔ وہ خود بخود ان کے لیے کھل گیا۔ پس وہ نکل کر کوچے کے سرے تک گئے، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے غائب ہو گیا۔ تب پطرس نے ہوش میں آ کر کہا، اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیجا ہے اور مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑایا ہے، اور یہودی قوم کی ساری امید خام کر دی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 34 جماعتی جواب۔ خداوند کا فرشتہ ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا، اس کی حمد ہمیشہ میرے منہ میں رہے گی۔ میری جان خداوند پر فخر کرے، غریب یہ سن کر خوشی منائے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کا فرشتہ ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر خداوند کی تعظیم کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے میری سن لی، اور اس نے مجھے ہر خوف سے چھڑایا۔ جماعتی جواب۔ خداوند کا فرشتہ ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ منور ہو جاؤ، اور تمہارے چہرے پر شرمندگی نہ آئے۔ دیکھ، مسکین نے دہائی دی تو خداوند نے سن لی، اور اس کے سب مصائب سے اسے چھڑایا۔ جماعتی جواب۔ خداوند کا فرشتہ ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ خداوند کا فرشتہ ان کی چاروں طرف خیمہ زن ہو کر ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس کی پناہ لیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کا فرشتہ ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اب صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھوس کے نام، 4 باب 6 تا 8 اور 17 تا 18 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، میں اب تپاون کی طرح بہایا جا رہا ہوں، اور میری روانگی کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے ایمان کو سنبھالے رکھا ہے۔ اب سے صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے، جسے خداوند جو عادل منصف ہے اس دن مجھے دے گا، اور فقط مجھے نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کی آمد کے آرزو مند ہیں۔ مگر خداوند میرے ساتھ رہا، اور اس نے مجھے مضبوطی بخشی کہ میری معرفت منادی پوری ہو جائے، اور سب غیر قومیں سن لیں
اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ خداوند مجھے ہر برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ عبدالآباد تک اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ سولہواں باب 13ویں سے 19ویں آیت۔ تو پطرس ہے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ اور جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔